ایک طرف جو وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت ہے وہ یہ الزام دھر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ اداروں میں تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں، اداروں کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، وہ مختلف اداروں کے اوپر اپنے دباؤ کو بڑھا رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تاکہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف جو ضمنی انتخابات میں میدان میں اتری ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں اور اس کا دباؤ ہی اس کا نتیجہ ثابت ہو۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی رائے کیا ہے؟ وہ اداروں کے حوالے سے ان سے جو متصل بیانات ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، یہ رانا صاحب سے جانتے ہیں۔ رانا صاحب آج ملاقات بھی کر کے ہیں۔ رانا صاحب، اداروں پہ دباؤ ڈالنے کے جو الزامات پاکستان مسلم لیگ نون چیئرمین پی ٹی آئی پہ لگا رہی ہے، اس پہ چیئرمین پی ٹی آئی کی رائے کیا ہے؟ ان کے آگے گول کیا ہے؟ انہوں نے کیا چیز سیٹ کر رکھی ہے کہ کس سے کتنا تعلق رکھنا ہے اور کب تک؟ دیکھیں یہاں سر ایک تو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمیں یاد ماضی اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر متحدہ اپوزیشن اس وقت کی جو اس وقت کے حکومت ہے، انہوں نے وہاں پر احتجاجی جلسہ کیا تھا، انہوں نے الیکشن کمیشن پہ پریشر ڈالا تھا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے احتجاج کیا تھا، انہوں نے ایک سے زیادہ احتجاج کیے تھے، انہوں نے سب سے زیادہ الزامات لگائے تھے۔ دیکھیں اس کو وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا جمہوری طریقہ تھا، اور جمہوری طریقے کے اندر، جمہوریت کے اندر اگر آپ کو کسی سے گلا ہے یا آپ کو شک ہے کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس پہ احتجاج کریں، ایک جمہوری حق ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ آج عمران خان صاحب کا جو خطاب اپنے کنونشن سے خطاب جو انہوں نے کیا، آج انہوں نے بہت سی چیزیں واضح کر دی جس کے بعد بہت سے لوگوں کی امیدیں جو ہیں اس کے اداروں سے ٹکراؤ کی ختم ہو گئی ہیں۔ آج انہوں نے پھر واضح طور پہ کہا، بالکل واضح کہا کہ ہم تنقید پہ یقین رکھتے ہیں، تنقید ہونی چاہیے سیاستدانوں میں بھی، اداروں پہ بھی، لیکن مثبت تنقید ہونی چاہیے، اور وہ تنقید ہونی چاہیے جس میں حقیقت ہو، اور اداروں کو بھی اسے برداشت کرنا چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہو، ان کی یہ تو ہونا چاہیے۔ جہاں تک انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن غلط نہیں ہے تو یہ وقت ثابت کر دے گا۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں، مثلا انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا حوالہ دیا کہ ویڈیو آگے سامنے، ثبوت سامنے آگے، اور انہوں نے سندھ حکومت کے سندھ میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کا حوالہ دیا کہ سندھ میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں کیا یہ اثر آپ نے، میں نے، کس نے نہیں دیکھا کہ لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں، لوگ ووٹ اندر اس طرح پھینک رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس پر اگر کوئی چیخے گا نہیں، اس پر اگر الیکشن کمیشن پر اعتراض نہیں کرے گا، الیکشن کمیشن کے متعلق آواز نہیں اٹھائے گا، تو پھر تو اپنے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اور یہ اگر آواز اٹھانا تنقید ہے تو تنقید تو نہیں ہوگی، وہ حق ہے۔ اب پاکستانی اداروں کے حوالے سے، خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف آج انہوں نے کیا بیان۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت میں بھی اپنی فوج کو کمزور نہیں کروں گا، میں کسی صورت میں بھی افواج پاکستان جو ہے ان کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے ہماری فوج کا کمزور ہو اور دوسرے جو دشمن ہیں وہ مضبوط ہوں، اور ہم نے اپنے ہماری ملک کی سالمیت کی محافظ ہے یہ پاک فوج، اور میں اس کو مضبوط کروں گا۔ اچھا، عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد، اس آج کی گفتگو کے بعد تو بہت چیزیں کلیئر ہو گئیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر باقاعدہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئندہ چند دن میں کچھ چیزیں ریلیز کرنے جا رہی ہے۔ جو چیزیں ریلیز کرنے جا رہی ہیں ان چیزوں یہ ہوگا کہ بہت سے ایسے فیک اکاؤنٹ جن سے وہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی تھی جس سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی ورسز پاکستان کے اہم اداروں کو لڑا دیا جائے، تو جعل سازی کی جا رہی تھی، جعلی چیزیں بنائی جا رہی تھی اکاؤنٹ سے، ان اکاؤنٹس کے اندر، اور کچھ چیزیں پھینکی جا رہی تھی سوشل میڈیا پہ۔ تو وہ اکاؤنٹس جو نکلے ہیں، میں بریک کر دوں یہ خبر کہ وہ اکاؤنٹس جو نکلے ہیں وہ کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے نکلے ہیں جو پاکستان کے بائٹ سے آپریٹ ہو رہے تھے، اور ان کے حوالے سے انہوں نے ایسے کوائف اکٹھے کیے ہیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت کے اندر موجود ہیں وہ تحریک انصاف ورسز ادارے جو ہیں ان میں بہت بڑا کلیش کرانا چاہتے تھے، ان کے درمیان غلط فہمیوں کو مزید آگے بڑھانا چاہتے تھے، وہ پاکستانی اداروں کو سوشل میڈیا کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یعنی ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور غلط فہمی اس قدر پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جیسے کسی جماعت کو بالکل ہی کھٹے لائن لگا دیا جائے اور سارے الزامات ان پر کر دیے جائے۔ تو یہ چیزیں 1-2 دن میں یا 4 دن میں یا 6 دن میں پی ٹی آئی سامنے لے کر آ رہی ہے، تو بہت سے لوگوں کی یہ جو خواہش تھی وہ دم توڑ گئی ہے، اور کپتان کا جو عمران خان کا جو سٹائل ہے، جو آج آپ نے ان کی تقریر سنی، بالکل چینج تھا۔ یعنی آج انہوں نے، اور آج سے پہلے بھی چند دن پہلے بھی انہوں نے واضح طور پر ایک سٹینڈ لے لیا کہ میں فوج میری ہے،
میں اپنی فوج کو کمزور نہیں کروں گا. اور اداروں کے اوپر تنقید, الیکشن کمیشن یا دوسرے ادارے پہ تنقید انہوں نے کہا بالکل ہونی چاہیے. حکومت پہ اگر تنقید ہوتی ہے تو ان پر کیوں نہ تنقید ہو جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے, اور جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے تنقید ہو رہا ہے, اصلاح ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی فیک نیوز, غلط خبر نہیں ہونی چاہیے, غلط تنقید نہیں ہونی چاہیے, غلط خبر نہیں ہونی چاہیے, غلط تنقید نہیں ہونی چاہیے. تنقید اگر ہوتی ہے تو تنقید برائے اصلاح ہو, وہ جائز بھی ہے, وہ ہونی بھی چاہیے, اور اداروں پہ بھی اگر ہوتی ہے تو وہ کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پاکستان تحریک انصاف کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا جو آج ایک ہائی کورٹ نے حکم نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے ای سی پی کا کہ جو پولنگ ایجنٹ ہوں گے وہ اسی حلقے سے مختص نہیں کیے جائیں گے؟ تو اس کا فائدہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہی ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیے مقصد یہ ہے, بالکل بہت فائدہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ کو پتا بہت سارے ہمارے جو کارکن ہیں پورے آپ کو پتا ہر طرف سے آئے ہوئے ہیں جو پارٹیسپیٹ فلی کرنا چاہتے ہیں اور اویئر ہیں کہ جو اس مرتبہ جو پہلے دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پولنگ ایجنٹس بنے. اب مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی رکاوٹ کی وجہ سے جو کہ پہلے کبھی کسی الیکشن میں نہیں ہوا, انہوں نے لوگوں کو روک ڈالا تھا جو کہ بالکل زیادتی اور عین جو رولز ہیں اس کے مخالف تھی. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دی کورٹ. آپ کو پتا آج ہم نے صبح ریٹ کی تھی اور اس پٹیشن کا ہمیں جواب انہوں نے دے دیا دوپہر میں, اور انہوں نے ان کی مسترد کر کے اور ہمیں اجازت دے دی ہے کہ باہر سے آئے ہوئے جو اپنا جو ہمارے پولنگ ایجنٹس ہیں وہ بھی باہر سے آ کے بیٹھ سکتے ہیں. اس کا بالکل ہمیں فائدہ ہوگا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کتنا بڑا ایشو بنانے کی کیا ضرورت تھی, جبکہ ہمیشہ اب میں 3 الیکشن لڑی ہوں, میرے اپنے گھر والے جا کے پولنگ ایجنٹ بن کے بیٹھتے رہے, they never belong to that area. اس وجہ سے اس طرح کے کام کرنے سے پھر ہم لوگوں کے دماغ میں شک و شبہ آ جاتا ہے نا کہ کیا واقعی یہ رولز اور ریگولیشنز کو موڑ توڑ رہی ہیں, کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچانے کی کوشش ہے. یہ جو شک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا, تو شکر ہے خدا کا کہ یہ مسئلہ آج حل ہو گیا. بہت بڑا پرابلم تھا ہمیں ساؤتھ کے اندر, کیونکہ وہاں سے بھی مجھے شکایت آئی تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے, اینڈ کیونکہ بہت سارے ان کے کارکن اور جگہوں سے آئے ہیں تاکہ وہ ڈی جی خان کی الیکشن میں بھی شامل ہوں, تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا اس سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, یہ جو شور مچا ہوا ہے کہ آپ کا ایک کارکن پکڑا گیا ہے جس سے شناختی کارڈ برآمد ہو گئے ہیں جو خرید و فروخت کر رہا تھا, اس پہ کتنی حقیقت ہے؟ بالکل غلط بیانی کی, وہ بھی آج کورٹ میں کیس تھا, میرے وکیل وہاں تھے, ان وکیلوں نے وہ بندہ جو ہے اس کو he's been released, اور وہ اس نے کہا جی یہ میرے پاس میرے دوستوں کے آئی ڈی کارڈز تھے, ہم لوگوں نے تحریک انصاف کو مجھ سے نون لیگ والے خریدنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کو میں نے کہا تھا میں نہیں بیچوں گا, غلط بات نہ کرے. یہ آپس میں فضول قسم کی, آپ دیکھیں سب سے بڑی یہ بات ہے عظیم صاحب, میں 3 الیکشن لڑی ہوں, آپ نے کبھی یہ الزام سنا ہے کہ ہم نے خدا نہ خواستہ ووٹ خریدے؟ ووٹ خریدنے کی تو ان کو عادت ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میری 2018 کی الیکشن کے اندر میں نے کوئی 3 بوریاں بھری ہوئی جو نالوں میں پھینکے گئے تھے آئی ڈی کارڈ, وہ آپ کو یاد ہے نا, آپ کو دکھائی گئی تھی کہ یہ مجھے یاد ہے. ہاں, تو آپ مجھے یہ بتائیے, اور میں نے تو آج تک زندگی میں ووٹ نہیں خریدا, نہ ہم خریدنے والے لوگوں میں سے ہیں.